السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج ہم نعت پڑھیں گے. نیشنل بک فاؤنڈیشن کی سیکنڈ نظم ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں. نعت کی تعریف آپ کو پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس نظم میں کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. پہلا شعر اس کا دیکھتے ہیں. اے رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ پہلا شعر ہے نظم کا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پوری نظم میں تجھ سا کوئی نہیں کی ردیف استعمال ہوئی ہے، جس کو دہرایا بھی گیا. اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ لقب بھی تھا امین، صادق و امین، تو اسی سے شاعر نے بھی آپ کو پکارا ہے کہ اے رسول امی، یعنی امانت دار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خاتم المرسلین، کہ آپ پر نبوت کی مہر لگ چکی ہے. آپ کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. اس سے ریلیٹڈ ہم کوٹیشن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عربی میں اگر لکھنا چاہیں، انا خاتم المرسلین لا نبی بعدی. شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خوبیوں کا ذکر کر کے آپ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اب رہتی دنیا تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ آپ پر اختتام پذیر ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک، یعنی اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے یکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح خدا کا محبوب ہونے میں یکتائی کے حامل ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا محبوب ہونے میں یکتائی کے درجے پر فائز ہیں، کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اللہ کا محبوب نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور آپ کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں. اس میں ہم جو ہے وہ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کیونکہ شاعر نے بھی زمانے کے حوالے سے بات کیا، تو ہم نے یہ والا شعر اس میں بہت اچھے سے آ جائے گا. نعت ہی کا شعر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس میں جو اس کی سند بتائیں گے تو شاعر اس شعر میں کیا کہتا ہے، سند تکرار کا استعمال کیا ہے شاعر نے اور اپنی بات میں زور پیدا کیا ہے. دوسرے مصرے کو اگر دیکھیں تو شاعر اس میں کہتا ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق کو یقین، کہ میرا پورے سچے دل کے ساتھ یہ عقیدہ ہے، یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں. اللہ تعالیٰ کے رسول تو وہ ہیں، لیکن اس بات پر بھی یقین لائیں کہ آپ کے بعد رہتے دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر اس عقیدے میں اور یا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں، اگر ان باتوں میں شائبہ ہو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ بس صدق کو یقین، پورے سچائی اور پورے یقین کے ساتھ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تو کوئی اور ہے، اور آپ نے اپنا جو پیغام ہے وہ ایمانت کے ساتھ پہنچا دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. شعر نمبر 2 دیکھیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. شاعر اس شعر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھی انفرادیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھ سے آپ کو تخلیق کیا اور تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکجا کر دیں، وہ تمام خوبیاں جو تمام انبیاء کا خاصہ تھیں. دیگر انبیاء کو انفرادی طور پر جو خوبیاں عطا کی گئی تھیں، جو معجزے عطا کیے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے. وہ تمام خوبیاں آپ کی ذات میں موجود ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. شاید یہاں پہ کہتا ہے کہ اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. شاعر جو ہے وہ اس بات میں وہی سند تکرار بھی کی ہوئی ہے، تجھ سا کوئی نہیں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اور انسان اگر یہ سوچے بھی، اگر یہ گمان بھی کرے، تو اس کے ایمان پر سوال آتا ہے، یعنی اس کے ایمان میں شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یکتا ہے، ان جیسا کوئی اور موجود نہیں، نہ تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. اس میں ایک اور کوٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر پیدا نہیں کیا. اس کو انورٹر کماز میں لکھ دیں. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یکتا تھے، اللہ تعالیٰ جب موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کو حب ہوئی، خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچانے، کوئی خدا کا نام لینے والا ہو، تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور آپ کی وجہ سے یہ دنیا بنائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کے کائنات کہا جاتا ہے، کہ یہ دنیا بنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. چونکہ اتنی انفرادیت ہے، آپ کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے شاعر بار بار اس بات کی تکرار کر رہا ہے. سند کی اگر بات کریں تو اس شعر میں بھی صنعت تضاد اور صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے. ازل اور ابد یہاں پر صنعت تضاد ہے، اور صنعت تکرار تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار پوری نظم میں ہوئی ہے، پوری نعت میں ہوئی ہے، تو وہ ہم صنعت لازمی بتائیں گے ہر شعر کی تشریح کے بعد. ریفرنس کا شعر اس میں دیکھ لیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. شعر نمبر 3 دیکھیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اس شعر میں بھی آپ دیکھیں شاعر کہتا ہے بزم کونین، یہ دنیا پہلے سجائی گئی، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی، جیسا کہ ابھی اوپر والے شعر میں بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں منظر عام پہ لایا گیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی، آپ اس دنیا کے بننے کی وجہ ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے انبیاء بھیجے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرتے رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس کی تشریح میں آپ لکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا بنانے کا مقصد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، جنات و فرشتے بنائے، ٹھیک ہے. پھر اس دنیا کو سجایا، لوح و قلم بنائی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور اس کی وجہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت طور پر سجایا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا آپ کے لیے بنی اور آپ کے طفیل ہم سب اس دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، یہ حدیث کے ذریعے بھی ہم اس کو بتا سکتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی طرح کی بچے جو آیات زیادہ مشہور ہوتی ہیں یا آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، ایون آپ نے بینرز پہ یہ دیکھی ہوئی ہوں گی، میلاد کے موقع پہ، محافل کے موقع پہ، اگر آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں تو اعراب کے بغیر بھی آپ لکھ دیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں لکھ سکتے تو چلیں کوئی بات نہیں، اس کا ترجمہ لکھ دیں. جیسے یہ والی جو آیت ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کیونکہ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے سید الاولین سید الآخرین، آپ سب سے بزرگ ہستی ہیں، سب سے معزز ترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند رتبہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سب سے پہلے بھی آپ کو تخلیق کیا گیا، آپ سب سے پہلے معزز اور انسان ہیں، اور سب سے آخری معزز انسان بھی آپ ہی ہیں. سید بزرگ ہستی ہیں آپ، سب سے پہلے بھی اور سب سے آخری بزرگ ہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، کیونکہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کی شان میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا. اس چیز سے میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ جو پہلے اور آخری بزرگ ہستی آپ کو کیوں کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا بنی. پھر اللہ تعالیٰ کا جو ایک کائنات کا نظام ہے اس کے مطابق یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم سب کو پتہ ہے. پھر آخرت کا سفر شروع ہوگا، اور جو میدان حشر برپا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ وہ بعید نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوں کو جنت میں بھیج دیتے اور بروں کو جہنم میں ڈال دیتے، لیکن میدان حشر برپا کیا جائے گا. تو جو آخری جو دنیا کے اختتام کے بعد جو ایک میدان برپا کیا جائے گا، حشر برپا کیا جائے گا، اس کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری کو ظاہر کرنا ہے، آپ کی کو بیان کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے. اور اس طرح سے میدان حشر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اہمیت سب پر اجاگر کی جائے گی، جو آپ کے امتی ہیں یا جو دیگر انبیاء کے امتی ہیں ان سب پر. تو شاید اس لیے آپ کو کہتا ہے کہ آپ سید الاولین اور سید الآخرین ہیں، کہ ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ ہی کی عظمت کا اعتراف کروانے کے لیے تمام انسانوں سے اختتام بھی اس طرح سے کیا جائے گا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور جو ان کی خوبی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی صرف آپ سے منسوب ہے، اس بات میں بھی کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، کوئی آپ کی برابری کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا ایک ریفرنس کا شعر ہے، اس شعر کے حوالے میں ہم لکھ سکتے ہیں: خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ اگلے شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے: تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ رواں ہونا، یعنی آپ کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا پر تھی، کل جہاں، پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ بالآخر چھا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی احکامات تعلیمات لے کر آئے تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور نہ صرف شاعر کہتا ہے اس زمین میں بلکہ آسمان میں بھی آپ کا سکہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ آسمان میں بھی ہے، کیا عرب کیا عجم، یعنی جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں ہی آپ کو مبعوث کیا گیا، وہیں پہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو عرب کی آپ سے نسبت ہے، اس لیے شاعر اس کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عرب پر آپ حاکم رہے یا عرب کے لوگوں کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ تو غیر عرب جو ہیں، اجمی جو غیر عرب ہیں، جو عرب سے تعلق نہیں رکھتے، عرب کے باہر کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ان کے لیے بھی ہیں رہتی دنیا تک، اور زیر نگی سب آپ کی زیر نگرانی ہے یا آپ کی اطاعت کا سب پر واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مالک کونین ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اگلا شعر دیکھیں: تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کے پہلے مصرع میں دیکھیں، شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، یعنی آپ کے اخلاق اتنا ہی وسیع ہے جتنی کہ وسیع یہ دنیا ہے، یہ زمین بنائی گئی، یہ کائنات بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی وسیع اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدبر اخلاق و درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اخلاق کا بہترین نمونہ موجود ہیں، یہ بھی کوٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا خوبصورت بنایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ دوسری طرف اگر آسمانوں کی بات کی جائے، ساتھ ہی آگے شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز میں رفتیں عرش جیسی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک رسائی دی گئی۔ آپ واحد انسان ہیں جو جنہیں معراج کے موقع پر تمام انبیاء کو معراج ہوئی، انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام تک اللہ تعالیٰ نے بلایا اور اپنے ساتھ گفتگو اور ملاقات کا شرف بخشا، وہ صرف اعزاز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ یعنی شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور آپ کو بتایا کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ٹھہر جاتے ہیں، اور آگے کی جو منازل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ یہ بات جب آپ کریں گے رفتیں عرش کی، تو اس میں آپ یہ والا شعر ایڈ کر سکتے ہیں: جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ دوسرا مصرع ہے: تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی۔ انفاس نفس کو کہتے ہیں، سانس کو، نفس نہیں ہوتا، نفس ہوتا ہے سانس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پاکیزہ پیدا کیا۔ آپ اس کے بارے میں بہت سی مزید واقعات ہیں جو چلیں تشریح میں نام لکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ بہت سے جو صحابہ ہیں اگر انہیں کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب دہن ملا کر انہیں دیتے تو وہ شفا کا کام کرتا تھا، اس سے شفا ہو جاتی تھی، یعنی آپ کا لعاب بھی پاکیزہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سانس ہے اس میں جنت کے پھول یاسمین، خلد کی یاسمین، جنت خلد کو کہتے ہیں، جنت کے پھول یاسمین کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں میں مہکتی تھی، میں موجود تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ
مبارک خوشبودار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بیماریوں سے شفا دیتا تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلاب کے پھول میں رچی بسی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبی جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ یہ تمام وہ باتیں واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور تخلیق ہی نہیں کیا۔ اس شعر میں بھی صنعت تضاد اور تکرار دونوں موجود ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا سے ملاقات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل کے ہمراہ براق پر سوار ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے، جہاں تمام انبیاء کی امامت کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا، اور حضرت جبرائیل آپ کے ہمراہ تھے۔ پانچویں آسمان پر پہنچے جب تو آپ کی سواری جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی تھی، پھر رف رف پر آپ سوار ہوئے اور اسے آگے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہاں سے آگے، یہ آپ کوٹیشن میں بھی لکھ سکتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں سے آگے اللہ کا نور ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں۔ اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنا سفر تنہا طے کرتے ہیں، اور وہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ عشق کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے عشق کی بدولت وہ سفر خود طے کیا، جہاں جس راستے پہ آپ پہلے نہیں گئے تھے اس راستے پر چلے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب وہاں پر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے مقام سے جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، جیسا کہ شاعر نے پہلے مصرع میں کہا نا، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کہ یہ جو مقام ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، مگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ گزر ہے، آپ کے لیے یہ راستہ ہے، آپ کی منزل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل تو اس سے آگے ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش آپ کی منزل ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے پھر قاب قوسین گرد سفر میں تیری، یعنی دو کمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاب قوسین۔ تو شاعر نے بہت خوبصورتی سے اس واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو دو کمانوں کا ایک کمان کے دو کنارے جو ہوتے ہیں، کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جب رہ گیا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے گرد سفر۔ اب ظاہر ہے انسان چلتا ہے تو پاؤں سے گرد اٹھتی ہے، اور اس وقت آپ ابھی چل رہے تھے، وہاں پر آپ پھر رکتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے وہاں ملاقات کرتے ہیں۔ اس چیز کو شاعر نے یہاں بیان کیا ہے کہ آپ اتنا قریب آئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کی، اور اسی بات کو شاید دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ آپ تو ہے حق کے کریں حق ہے تیرے کریں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو دونوں یعنی آپ حق کے قریب ہیں اور حق آپ کے قریب ہے، یعنی آپ خدا کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس شعر میں آپ دیکھیں چونکہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو صنعت تلمیح ہم کہیں گے، جو ہے یہاں پر واقعہ معراج اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صنعت تلمیح ہے اور صنعت تکرار کا استعمال ہے یہاں۔ اور آپ اس میں ریفرنس کے اشعار یہ لکھ لیجئے گا، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ۔ ایک اور شعر آپ اس میں لکھ دیتے ہیں جب آپ ساتویں آسمان کا یا مقام سدرۃ المنتہا کے مقام کا ذکر کریں گے، حدود طائر سترہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ آخری شعر ہے جی، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آخری شعر میں شاعر جو ہے وہ استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے سوال کرتا ہے، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کن الفاظ میں لکھوں، آپ کا سراپا یعنی آپ کی ظاہری خوبصورتی میں کیسے بیان کروں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے شاعروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اشعار کیے لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکا، تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسا ناچیز آپ کی تعریف کیسے کر سکتا ہے، اس لیے وہ سوال کرتا ہے کہ میں آپ کے ظاہری حسن کو بیان نہیں کر سکتا، سراپا نہیں لکھ سکتا، تو میں آپ کے باطنی جو حسن ہے، باطنی جو فضائل ہیں ان کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔
اگر میں ظاہری کی بات کروں تو وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا، اور باطنی تو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. اس لیے یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی تعریف کروں جیسی جس کے آپ حقدار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ آپ جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، نہ پہلے تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا. اور آپ دیکھیں دوسرے مصرے میں شاعر فوراً وہ اس چیز پہ بتا رہا ہے نا کہ میں آپ کا سراپا کیسے بیان کروں. دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے شاعری میں ہم تشبیہ دیتے ہیں، استعارے استعمال کرتے ہیں، کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا یا اور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. تو شاعر نے ایک دفعہ سوچا کہ کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے جس جیسا میں آپ کو کہہ سکوں. ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ توبہ توبہ، اگر میں ایسا سوچوں بھی تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو کوئی اور نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. وہی شعر آپ دوبارہ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. شاعر اس شعر میں اپنی عاجزی اور اپنی کم ہمتی بھی بیان کر رہا ہے، یعنی کہ میں اس قابل نہیں ہوں. خود کو عاجزی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں آپ کے اوصاف بیان نہیں کر سکتا، ظاہری حسن بیان نہیں کر سکتا، تو باطنی خصائص کو میں جان بھی نہیں سکتا، میری تو اتنی بھی اہلیت نہیں رکھتا، تو میں بیان کیسے کروں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تمام اوصاف ہیں وہ دیگر انبیاء سے جدا ہیں. یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انبیاء کی بات کی جائے تو انبیاء میں سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے. تو عام انسان تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور ساتھ ہی شاعر جو ہے وہ توبہ توبہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایسا سوچنا بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ میرے ایمان پر سوال اٹھا سکتا ہے. اس لیے شاعر توبہ توبہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں، اس بات کی 3 بار تکرار کرتا ہے شعر کے دوسرے مصرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فضائل اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کیے. شعر آپ اس میں ایک اور ہے وہ لکھ سکتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صنعت تکرار کا یہاں پہ استعمال ہوا ہے. امید ہے آپ کو یہ نعت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.